انسان کو زندہ رہنے کے لیے زندگی کی ضرورت ہے، اور ایسی زندگی کی ضرورت ہے جو صحت مند ہو، جو تندرست و توانا ہو، جو نکھار اور بہار والی زندگی ہو۔ ایسی زندگی کی انسان کو ضرورت ہے، اور روزہ انسان کو ایسی تندرست اور توانا زندگی عطا کرتا ہے۔ روزے کی وجہ سے انسان کی زندگی میں نکھار آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی برقرار بھی رہتی ہے اور اس کی زندگی میں بہار بھی آتی ہے۔ تو اس سلسلہ میں جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صوموا تصحوا، روزہ رکھو اور تندرست ہو جاؤ، روزہ رکھو اور صحت پالو۔ روزہ رکھنے سے تمہیں صحت مند زندگی میسر ہوگی، روزہ رکھنے سے تمہیں تندرست اور توانا زندگی ملے گی۔ روزہ رکھنے کی برکت سے تمہارے جسم میں جتنے بھی فاضل مادے ہیں وہ سارے کے سارے خارج ہو جائیں گے۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صوموا تصحوا، روزہ رکھو اور تندرست زندگی حاصل کرو، روزہ رکھو اور تندرستی حاصل کرو، روزہ رکھو اور صحت مند زندگی بسر کرو۔ قرطبی میں ایک بات موجود ہے، ایک ماہر حکیم، ایک ماہر اور بڑا حکیم جو کہ مذہبی طور پر عیسائی تھا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا کہ تمہارے قرآن میں طب کا علم ہے ہی نہیں، حالانکہ علم کی دو قسمیں ہیں، العلم علمانی، العلم علمانی، علم الادیانی و علم الابدانی۔ علم کی دو قسمیں ہیں، دین کا علم اور طب کا علم۔ وہ عیسائی حکیم امام زین العابدین سے کہتا ہے کہ تمہارے قرآن میں دین کا علم تو ہے لیکن طب کا علم ہے ہی نہیں، طب کا علم قرآن میں نہیں ہے، لہٰذا ہم تمہاری قرآن کو جامع کتاب نہیں سمجھتے۔ جس قدر تم اس کتاب کو ایک جامع، مکمل اور اکمل کتاب سمجھتے ہو، ہم تمہاری کتاب کو جامع نہیں سمجھتے، اس لیے کہ اس میں آدھا علم ہے اور آدھا نہیں ہے، اس میں دین کا علم تو ہے، طب کا علم نہیں ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں، تم پورے قرآن کی بات کرتے ہو، آؤ میں تمہیں ایک مکمل آیت نہیں بلکہ ایک آیت کے کچھ حصہ سے ہی پوری طب ثابت کر کے دیتا ہوں۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کے یہ الفاظ تلاوت کیے۔ رب کائنات فرماتا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ اب کھانے میں فضول خرچی کیا ہے؟ اس کی دو صورتیں ہیں۔ کھانے میں فضول خرچی کی ایک صورت تو یہ ہے کہ کھانے کی ضرورت نہ ہو، بندہ کھانا پھر بھی کھا لے، بغیر ضرورت کے کھانا کھا لے، یہ اس کھانے میں اسراف ہے۔ اور کھانے میں فضول خرچی کی دوسری صورت یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ ہی کھا لے، پیٹ کو پوری طرح بھر کر کھائے۔ تو قرآن مجید نے اس چیز سے ہمیں منع کیا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، فرمایا کھاؤ بھی پیو بھی لیکن اسراف نہ کرو، بغیر ضرورت کے کھانا نہ کھاؤ۔ بھوک نہیں ہے کھانا نہ کھاؤ، جب بھوک ہے اور کھانا کھانے لگو تو بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ، پوری طرح سے پیٹ کو بھر کر کھانا نہ کھاؤ بلکہ بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ۔ جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی یہ الفاظ تلاوت کیے تو وہ عیسائی حکیم کہتا ہے، میں سمجھ گیا کہ قرآن میں طب کا علم ہے، میں سمجھ گیا کہ معدہ ہی تمام بیماریوں کا مرکز ہے، اگر معدہ تندرست ہے تو پورے کا پورا جسم تندرست و توانا ہے۔ اب وہ ایک دوسرا سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ تمہارے قرآن نے طب کو بیان کیا ہے لیکن تمہارے نبی نے طب کے متعلق کچھ نہیں فرمایا، تمہارے نبی نے طب کے متعلق کچھ بھی بیان نہیں کیا۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے طب کے متعلق کئی فرمودات ہیں،
बेशुमार फरमूदात हैं, आओ मैं तुम्हें एक फरमान पढ़कर सुनाता हूँ, अपने नबी का एक फरमान तिलावत करके सुनाता हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मा माला उब्नु आदम विआअन शर्रन मिन बत्निही। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इतना किसी बर्तन को भरना बुरा नहीं है जितना पेट के बर्तन को भरना बुरा है। दीगर किसी भी चीज़ को मुकम्मल तौर पर भरने में इतनी कबाहत नहीं है, दीगर किसी भी चीज़ को अच्छी तरह मुकम्मल तौर पर भरने में कोई हर्ज नहीं है, जितना कि पेट को पूरी तरह भरने में कबाहत है, जितना कि पेट को पूरी तरह भरने में हर्ज है, इतना किसी और चीज़ को भरने में कोई हर्ज नहीं है। तो वो ईसाई कहता है कि मुझे समझ आ गई कि तुम्हारे कुरान ने भी तिब का इल्म बयान किया है और तुम्हारे नबी ने भी तिब के मुतालिक तालीमात इरशाद फरमाई हैं। अजीज़ान मोहतरम, कुरान और हदीस ने तिब के मुतालिक ये उसूल बयान कर दिया कि जब खाना खाओ तो भूख रख कर खाना खाओ। कुरान और हदीस ने तिब के मुतालिक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए ये उसूल बयान कर दिया कि बग़ैर ज़रूरत के खाना ना खाओ, बग़ैर ज़रूरत के कुछ ना पियो, जब खाना खाओ तो भूख रख कर खाना खाओ। और रोज़ा कुरान और हदीस के इस उसूल का अमली नमूना है। इसीलिए करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सूमू तसिहू, रोज़ा रखो और तंदुरुस्त ज़िंदगी पालो, रोज़ा रखो और सेहतमंद ज़िंदगी बसर करो। रोज़ा रखने की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में निखार आ जाएगा, रोज़ा रखने की वजह से तुम्हें सेहतमंद और तंदुरुस्त ज़िंदगी मैसर होगी। इसीलिए करीम आका फरमाते हैं, सूमू तसिहू, रोज़ा रखो और तंदुरुस्ती पालो।